بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. وقال عز وجل في مقام آخر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے عبادت میں اظہار عبادت کے بعد سورۃ الفاتحہ کے اندر اظہار استعانت کروایا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے یہ التجا کرتا ہے، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالی اپنے بندے کی مدد کرنے پر قادر ہے. بندہ کسی حالت میں کسی عالم میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ جو ہے اپنے بندوں کی مدد کرنے میں اس میں ایک ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی. اس میں بے شمار دلائل آپ سنتے رہتے ہیں. ایک بڑی مشہور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے انسان، تمہارے پہلے تمہارے بعد والے موجودہ سارے کے سارے ایک چٹیل میدان پہ جمع ہو جاؤ اور پھر تم مجھ سے مانگنا شروع کر دو. جتنی تمہاری چاہت، آرزو، خواہش، تمنا، دل دماغ کی کوشش کاوش ہے وہ تم مجھ سے مانگو، میں سارا کچھ تمہیں عطا کر دوں. اس کے باوجود بھی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی ایک چڑیا جو ہے وہ سمندر کے اندر چونچ لگا لے، یا ایک روایت میں سوئی کو جو ہے سمندر کے اندر ڈبو دیا جائے تو پانی میں کمی آتی ہے. ایسے خالق مالک کے سامنے ہم کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اور یہ انسانی فطرت ہے، انسان جتنا مرضی بڑھ جائے، اس کے پاس وسائل آ جائیں، معاملات اس کے جتنے مرضی عمدہ بہترین ہو جائیں، اس کو کچھ نہ کچھ مانگنے کی کسی سے ضرورت پڑی جاتی ہے. وہ ہمارے یعنی بزرگ جو پہلے تھے وہ عمومی ایک لفظ کہا کرتے تھے کہ بعض اوقات گلی کے تنکوں کی بھی بندے کو ضرورت پڑ جاتی ہے. انسان ہے، ایک دوسرے سے ضروریات جڑی ہوئی ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا، التجا کرنا، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اس کی ضرورت ہو تو اپنے رب سے سوال کرو. یہ ہمیں عقیدتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں سمجھائی. تو اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا ہے، التجائیں کرنی ہے، لیکن بعض اوقات انسان اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا تو ہے لیکن مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. یہ بڑے طویل موضوع ہے، میں اشارہ صرف آج کے خطبہ جمعہ میں کر رہا ہوں کیونکہ سورۃ الفاتحہ ہماری بڑی طویل ہو گئی اور رمضان المبارک کی بھی آگے آمد ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کے اصول اور طریقے بتائے ہیں ان کے اوپر پورا اتریں گے تو یہ دعائیں، اللہ سے مانگی ہوئی مددیں، یہ ہمارے پاس پہنچ جائیں گی. اس میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی حمد کریں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھے، پھر اپنی کسر نفسی پیش کرے، اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا واسطہ اللہ کے سامنے ڈالا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضرورت جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کی جائے، اللہ میں نے اس لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اس مقصد کے لیے میں نے سر سجدے میں رکھ دیا ہے، اللہ ساری دنیا سے کٹ کے اس لیے تنہائی میں تیرے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، مجھے یہ ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے اٹھائے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہیں موڑتے۔ رسمی دعائیں جو ہیں یہ انسان کو بگاڑ دیتی ہیں، اللہ کی ذات پہ جو یقین اور اعتماد ہے اس کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو فرمایا فَلْيَعْزَمِ الْمَسْأَلَةَ، عزم کے ساتھ، پختگی کے ساتھ اپنے رب سے سوال کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ، وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ مجبور نہیں کر سکتا۔ میں تم جتنا بھی زور لگا لو نا، یا اللہ میں نے تیرے سے لینی ہے یہ چیز، یا اللہ مجھے چاہیے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، کہاں جاؤں؟ فرمایا یہ تمہارے الفاظ تمہارے رب کو مجبور نہیں کر سکتے، وہ جبار اور قہار ہے۔ تو اس لیے عزم کے ساتھ، پختگی کے ساتھ اور مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ اس رب کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں غافل ہو جاتے ہیں، یقین اور اعتماد نہیں ہوتا، پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو صحیح البخاری سے دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ام المومنین اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ مسجد کے اندر ایک خیمہ تھا، وہاں ایک حبشن سی عورت رہتی تھی، تو میں جب بھی اس کے پاس یا وہ میرے پاس آتی تو اس کی زبان پہ اکثر ایک جملہ ہوتا تھا وَيَوْمُ الْوَشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا، وہ چمڑے والا دن، کمر بند والا دن، وہ تو بڑا ہی میرے رب کے تعجب والے دنوں میں سے ایک دن تھا۔ تو کہتے میں نے اس سے سوال کر لیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کون سا تیرے کمر بند والا دن ہے؟ اسے اپنی پھر ساری وہ آپ بیتی سنائی کہ ایک دن ہم اس طرح علاقے کی جو چودرانی تھی اس کے ساتھ نہانے کے لیے باہر اپنے غسل خانے جو عورتوں کے ہوتے تھے وہاں گئے، اس کا بڑا خوبصورت کمر بند تھا سرخ رنگ کا، اس نے وہ اتارا، کپڑوں کے ساتھ رکھ دیا، جو غسل والے کپڑے تھے اس نے پہنے، جب واپس آئی تو میں وہاں تھی لیکن اس کا کمر بند وہاں نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ پہ چوری کا الزام لگا دیا۔ اب یہ خاندان کنبہ قبیلے کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، لیکن یہ چودراہٹ والا نظام اتنا چلتا تھا اس وقت کہ بڑے وڈیرے کی خاطر لوگ اپنے بچوں کی، آل اولاد کی، عورت اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں حتیٰ فتشوا فی قبولی، حتیٰ کہ انہوں نے میری جامہ تلاشی لی، کپڑے اتار دیے، لیکن وہ میرے سے کچھ نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے نہیں چور یہی ہے۔ تو ذہن میں خیال آیا کہ جب میری قوم کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے نا تو وہ یا ربی کرتے، کہتی مجھے نہیں پتا رب کون ہوتا ہے، تعارف ہی نہیں تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ آج تیرے اوپر بڑی مشکل ہے۔ کہتی میں نے اندر ہی اندر اپنے رب سے کال ملائی اور کہا اللہ میں نہیں جانتی تو کون ہے، میرا تیرا تعارف کوئی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں نے اپنی قوم کے لوگوں سے سنا ہے جب ان پہ مشکل آتی ہے تو وہ یا ربی کرتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس مشکل میں کام آئے گی تو صرف یہی ذات آئے گی۔ اب اتنے مشکل حالات میرے اوپر آگے ہیں، تو کون ہے، تیری ذات، تیری اسماء، تیری صفات کیا ہے، اس سے تو غافل ہوں، لیکن یہ یقین ہے کہ تو اس مشکل میں میرے کام آ جائے گا، اے اللہ میری مدد فرما۔ فرماتی ہے میں نے پھر دیکھا کہ ایک چیل جو ہے وہ منہ کے اندر کمر بند لے کے آ رہی ہے، اور اس نے یہ جو علاقے کے لوگ اکٹھے تھے ان کے اوپر گھومنا شروع کر دیا، لوگوں کی ایک کی دو کی توجہ اوپر کی، بھئی وہ دیکھو کمر بند۔ جب سارے لوگ متوجہ ہوئے اس چیل نے وہ کمر بند ان لوگوں کے درمیان میں گرا دیا، پھر سارے شرمندہ ہو کہ ہم نے یہ کام کیا کیا۔
تو میں پھر سمجھ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ذات ہے. تب سے میں اپنے رب کا تعارف ڈھونڈتی ڈھونڈتی آج مدینہ میں پہنچی ہوں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے رب کا تعارف کروا دیا. تو میرے پیارے بھائیوں، اس یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ جو ہم جملے نماز میں کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ اللہ تیرے سوا ہمارا حامی ناصر کوئی مددگار نہیں ہے، ہم تیرے بندے تیرے در پہ آ چکے ہیں، پھر میرا رب اپنے بندوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. ایک اس مسئلہ کے اندر بہت بڑی چیز ہے دعا کے اندر، اس کا نام ہے وسیلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کی طرف کسی وسیلے کو تلاش کرو. کسی وسیلے کو تم تلاش کرو جس وسیلے کے ذریعے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی مناجات رکھ سکو، اللہ کا قرب حاصل کر سکو. عربی زبان کا یہ لفظ ہے وسیلہ، جس کا معنی ہوتا ہے ذریعہ. جس ذریعے کے سبب انسان اپنے منزل مقصود تک، اپنے مطلوب تک پہنچ جائے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں. آپ گھر سے گاڑی پہ سوار ہوئے مسجد میں پہنچے ہیں، یہ مسجد میں لے آنے کا جو سبب اور وسیلہ بنا ہے اللہ کی رحمت کے بعد، وہ کیا ہے؟ آپ کی گاڑی ہے. اب اس وسیلے کے اندر انسان، جو ہمارے عمومی لوگ ہیں، یہ بھی افراط و تفریط کا شکار ہو گئے. حالانکہ بڑا آسان سا یہ مسئلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں تعارف بھی موجود ہے. اب ہر وہ ذریعہ جس سے آپ کی ضروریات پوری ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ ہم حاصل کر سکے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا سکے، اس ساری چیزوں کو کہتے ہیں وسیلہ. اب شرعی وسیلہ کیا ہے؟ اس چیز کو شرعی وسیلہ قرار دیا جائے گا جو شریعت اسلامیہ میں ثابت ہے. جو شریعت اسلامیہ میں ثابت نہیں ہے اس کو شرعی وسیلہ نہیں قرار دیا جائے گا. شرعی وسیلہ کیا ہے کہ انسان ما تحت الاسباب کسی کو بھی اپنے کسی کام کے لیے وسیلہ بنا سکتا ہے، لیکن جو کام انسان کے بس کی بات نہیں ہے ان کے اندر کسی کو اپنا وسیلہ بنانا یہ غیر شرعی ہو جاتا ہے. آسان سے اس کی مثال ہے، بیوی گھر کے اندر موجود ہے، آپ کو بھوک لگی ہے. اب آپ بیوی کو کہتے ہیں کہ مجھے کھانا دے، وہ اٹھتی ہے، روٹی بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہے. اب آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کی یہ بھوک مٹانے میں جو وسیلہ اور سبب بنا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد یہ آپ کی بیوی ہے جس کے ذریعے آپ کو کھانا مہیا کیا گیا ہے. لیکن اگر یہی بیوی گھر سے سسرال چلی جاتی ہے، اپنے میکے چلی جاتی ہے، اور آپ اپنی اسی چارپائی پہ بیٹھ کے، آپ کے گھر میں آٹا بھی موجود ہے، چولہا بھی موجود ہے، پکانے کے جو ساز و سامان آلات ہیں سارے موجود ہیں، اور آپ وہاں بیٹھے کہتے جا رہے بھوک بڑی لگی ہے بیگم مجھے روٹی دے دو، بھوک بڑی لگی ہے مجھے روٹی دو، مجھے بھوک لگی ہے. اور پھر 2 گھنٹے بعد فون کر کے آپ شکوہ کرو کہ آج اتنی بھوک لگی تھی آپ کو میرا احساس ہی نہیں آیا، تو کیا کہے گے آپ کو گھر والے، کیا کہیں گے، اور آپ کی بیگم کا جواب کیا ہوگا کہ بھی اللہ کے بندے آپ کا ہوش ٹھکانے ہے، آپ کو روٹی پکا کے تب دے سکتی تھی جب آپ کے پاس ہوتی یا آپ میرے پاس ہوتے. اب یہ ما فوق الاسباب ہو چکا ہے. اب میں اتنی دور سے روٹی پکا کے آپ کو کیسے بھیجتی، یا آپ کی آواز اتنی دور سے کیسے سنتی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قدرت نہیں دی، یہ میرے رب کی قدرتیں ہیں کہ جو جس جگہ چاہے، جس حال میں چاہے، جس زبان میں چاہے اس رب کو پکارے، وہ اس کی سنتا بھی ہے اور پوری بھی کرتا ہے. اور یہی مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن حکیم میں سمجھایا ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میرے بندے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو کیسے پکاریں، یا ہمارا رب کدھر ہے، تو ان کو بتا دو فإنی قریب، میں علم کے اعتبار سے تمہارے بالکل قریب ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ جو شارک ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. کہتے ہیں یہ دل ہے، دماغ اور دل کا کنیکشن ہے.
دماغ کے اندر چیز پیدا ہوتی ہے، دل اس کو پمپ کرتا ہے، پھر یہ بات حلق میں آ کے زبان کے اوپر آتی ہے تو اظہار ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا محبت کا اظہار کیا، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے میرے بندے تیرے دل سے تیری بات ابھی زبان تک نہیں آتی تو میں رب اس کو بھی خوب اچھے طریقے سے جان لیتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جو ہے مانگنے کا مفہوم ہمیں سمجھا دیا ہے کہ جو رب تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے اس رب سے مانگیے، اس رب سے التجائیں کریں۔ پھر انسان کے مانگنے میں مزید نور علی نور، مفید تر جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ایمان اور عمل صالح۔ انسان کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرتا ہے اور اپنے ان اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، یا اللہ میں نے یہ نیکی تیری رضا کے لیے کی تھی، یہ تیری اور میری ایک خاص بات ہے، خالق اور مخلوق کا ایک خاص تعلق ہے، اے اللہ میں تیرے سامنے اپنے اس نیک عمل کو پیش کرتا ہوں اور تو مجھے اس پریشانی سے نجات دے دے، یا اپنا یہ فضل اور کرم اس سے مجھے نواز دے۔ اس کی بڑی جو ہے عمومی قرآنی دعاؤں کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے، ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے جو کچھ تو نے نازل کیا ہے، تو اب کیا مانگ رہے ہو، فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ اب جو گواہی دینے والے تیرے پختہ بندے ہیں ان کے اندر تو ہمیں شامل فرما دے۔ تو یہ یعنی ایمان اور عمل اس کو اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ صحیح البخاری کے اندر روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک واقعہ ذکر کیا، فرمایا 3 لوگ تھے، ایک سفر پہ کہیں جا رہے تھے، راستے کے اندر اچانک بارش ہوئی اور یہ لوگ ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ بارش اور ہوا اور طوفان کی وجہ سے ایک پتھر کی چٹان، ہلکی سی پتھر جو ہے وہ لڑکا اور اس غار کے منہ کے اوپر آ کے اس کو بند کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ لوگ پریشان ہو گئے، انہوں نے اپنے پاس جو توشہ تھا اس کو دیکھا، ہلکا سا کھانا ہے، کہنے لگے بھی اچھا اپنی موت کا انتظار کرتا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا ایسے نہ کرو، آپ ایسے کریں اپنے رب سے التجا کریں، اپنے اللہ سے دعا مانگیں، اور دعا کیسے مانگنی ہے، بِأَحْسَنِ الْعَمَلِ، جو بہترین عمل تمہارے پاس ہے اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کر کے تم نے دعا مانگی ہے، تو دیکھو اللہ تمہاری کیسے مدد کرتا ہے۔ اب ان میں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اللہ کے سامنے دعا کرنا شروع کی، اے اللہ تو خوب جانتا ہے میں بکریوں کا چرواہا تھا، بکریاں چرا کے شام کو واپس آتا اور آ کر میں ان کا دودھ دھوتا، دودھ حاصل کرنے کے بعد میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا، پھر جو ہے اپنے بیوی بچوں کو پلاتا۔ ایک دن بکریاں چرا کے واپس آ رہا تھا، آتے آتے مجھے لیٹ ہو گئی تو میرے بوڑھے والدین سو گئے۔ اب جب میں دودھ دھو کر آیا تو میرے بچے بھی بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ بلبلا رہے، رو رہے تھے، حدیث کے لفظ ہے کہ میرے قدموں میں پڑ گئے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے اپنے والدین کو پہلے دودھ پلانا ہے۔ جب میں والدین کے پاس آیا تو اتفاق یہ کہ وہ بھی سو چکے تھے۔ اب بچوں کا رونا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کا بےتاب ہونا اور ہاتھ میں چیز کا موجود ہونا جو ان کے لیے باعث دلاسا بھی ہے، لیکن ادھر ماں باپ کی محبت میرے اوپر غالب آ گئی۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنا طریقہ نہیں بدلوں گا، پہلے اپنے ماں باپ کو پلاؤں گا۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے یہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا، پھر میرے ماں باپ اٹھے، میں نے ان کو دودھ پلایا، وہ میرے پہ راضی ہو گئے، یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اس عمل کو قبول کر کے آج ہمیں اس پریشانی سے نجات دے دے۔ حدیث میں آتا ہے پتھر وہاں سے تھوڑا سا سرک گیا۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی بیٹی مجھے بڑی محبوب تھی، ایک دن میں نے کئی بار اس کو برائی کی دعوت دی، وہ نہ مانی، ایک دن وہ میرے پاس غربت کے مارے
آئی اور آ کر مجھ سے کچھ سوال کیا، میں نے کہا جتنے چاہیے پیسے لے جا، لیکن میرا وہی ایک مطالبہ وہ پورا کر دے۔ اس پہ وہ راضی ہوگی، میں نے اس کو رقم عطا کی، اور جب میں اس بری نیت کے ساتھ اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے پھر تیرا خوف دلایا اور کہا کہ اللہ کے نام کے اوپر جو دی ہوئی قسمیں ہیں ان کو اپنی مرضی سے نہ توڑ، اللہ کی حدوں میں بغاوت کا شکار نہ ہو۔ تو اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اپنے جو ہے دامن کو بھی پاک رکھا اور اس کو وہ جو قرض دیا تھا وہ بھی معاف کر دیا۔ اگر خالص تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے، آج ہمیں نجات دے۔ حدیث میں آتا ہے پتھر اور مزید سرک گیا، لیکن بندہ نہیں گزر سکتا تھا۔ تیسرا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میرے پاس ایک مزدور تھا، اس نے میرے پاس مزدوری کی، جتنی طے ہوئی تھی کام تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، وہ میرے سے جو ہے ناراض ہو گیا، کہتا ہے میں نے مزدوری زیادہ لینی ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں اتنی ہی دوں گا۔ وہ ناراض ہو کر مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی جو ہے کچھ جانور خریدے، چیزیں خریدی، حتیٰ کہ وہ بڑھتا گیا، بکریوں سے گایوں کا ایک ریوڑ بن گیا، اور پھر میں نے ایک دو مزدور لے کر ان گایوں کی جو ہے رکھوالی کے لیے رکھ دیے۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا وہ میری مزدوری واپس کر۔ تو میں نے کہا یہ گایوں کا جو ریوڑ ہے نا یہ تیرا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں میرے تو چند فرق جو ہے چاول تھے۔ فرمانے لگے وہ میں نے کاروبار میں لگا دیے تھے اور اللہ نے تجھے برکت دی ہے، اور وہ گایوں کا ریوڑ لے کر خوشی خوشی چلا گیا۔ اللہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اب ہمیں اس پریشانی سے نجات دے۔ حدیث میں آتا ہے وہ جو پتھر تھا درمیان میں غار کے منہ پہ لگا ہوا وہ کھسک گیا اور یہ وہاں سے نجات پا کر چلے گئے۔ تو یہ انسان کی زندگی میں اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے کوئی ایسا عمل ہے جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہمارا یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے تھا، اس کو قبول کر کے دنیا آخرت کی پریشانیوں سے ہمیں نجات دے دی۔ تو نیک اعمال جو ہیں ان کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرنا، ایمان کو اپنے کو بطور وسیلہ پیش کرنا، یہ بہترین وسیلہ ہے جو دعاؤں میں اللہ کے سامنے مناجات میں معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ دوسری جو بڑی چیز ہے وہ ہے نیک ذات، کوئی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اس نیک ذات سے اپنے حق میں دعا کروائی جائے، یا اس کو ساتھ لے کر اس کے ساتھ جی آپ بھی میرے لیے دعا کریں اور میں بھی آپ کے ساتھ مل کے اللہ سے التجا کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ایک شخص آیا آنکھوں سے اندھا تھا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میری آنکھوں کی جو بینائی ہے یہ واپس آ جائے۔ آپ نے فرمایا اگر تو صبر کرے گا نا تیرے لیے جنت۔ کہتا جی مجھے دنیا میں مجھے بینائی چاہیے۔ اب میں ٹھیک ہے تو ایسے کر 2 رکعت جو ہے نماز پڑھ اور اس کے بعد اپنے رب سے دعا کر اور میں بھی تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کی اور اس کو اسی طرح دعا سکھلائی، تو اس نے اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کی اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تیرے سامنے آج سوال کر رہا ہوں بنبی کا، تیرے نبی کے ذریعے جو تیرے نبی نے مجھے طریقہ سکھایا ہے اس طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تیرے سے آ کر آج دعا کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے نبی کی جو سفارش ہے اس کو قبول کر کے میری آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ دعا کر کے ہٹا، ہاتھ اس نے نیچے کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ واپس لوٹا دی۔ تو جو نیک لوگ ہیں ان سے دعائی کروائی جائے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے قحط سیلی پیدا ہو گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور میدان میں آگے اور فرمانے لگے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ جب تیرے نبی دور ہمارے دور میں موجود تھے، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے تو ہم دعائیں کس طرح مانگتے تھے؟ اے اللہ تیرے نبی سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے دعا فرما دے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے تو ہمارے پاس زہد و تقوی کے امام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے چچا حضرت عباس موجود ہے۔ اب ہم اے اللہ کے نبی کے چچا کے ذریعے تیرے سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ہمارے اوپر بارش نازل فرما۔ تو جب یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا نزول فرما دیا۔ تو نیک لوگوں سے دعائیں کروانا جو زہد و تقوی میں ہو، جو ہیں تابعین محدثین کی ایک بڑی لمبی لسٹ موجود ہے جو فقط دعا کروانے کے لیے دور دور کا سفر کیا کرتے تھے علماء سے،
محدثین سے، علاقے کے جو اپنے وقت کے جو ہے زہد و تقوی ورع کے ذاتی طور پر امام ہیں، ہم حتمی طور پہ تو کسی کو نہیں کہہ سکتے، حسن ظن علماء کا، عوام کا اکثر جس کے اوپر ہو، اس سے اپنے لیے دعائیں کروانا یہ بھی وسیلہ ہے۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا، اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کو جب بھی پکارنا ہے ان ناموں کا وسیلہ ڈال کے۔ آپ کو رزق کی ضرورت ہے، یا رزاق، اللہ کے سامنے یا رزاق، اے رزق دینے والے، ارزقنی، تو مجھ کو رزق عطا کر دے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، یا رحمان یا رحیم ارحم علی احوالنا، اے رحمان و رحیم ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے ان گنت بے شمار نام ہیں، وہ آپ کو میں نے ایک دعا بھی لکھ کے بھی دی تھی اور یاد بھی کروائی تھی، اس میں باقاعدہ طور پر یہ سوال جو دعا موجود ہے، اللہم انی اسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک، اللہ جتنے تیرے نام ہیں ان سارے ناموں کا وسیلہ ڈال کے ہم تیرے سے مانگنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا غم دور کر دے گا اور اس کے بدلے میں اللہ اس کو خوشی عطا کر دے گا۔ تو وہ دعا پڑھے، یاد کرے، باقی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں ان کا ذکر کرے۔ چوتھی بڑی اہم چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود ہے۔ حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، آئے کہ اللہ کے نبی میں اللہ سے مانگتا ہوں کیا انداز اپناؤں؟ فرمایا اللہ کی صفت حمد کر، درود پڑھ، اپنی ضروریات کو پیش کر، لیکن اگر تو درود زیادہ کرے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ وہ فرمانے لگے پھر 1/4 4 حصے کروں گا، 1 حصہ اللہ سے دعا جو ہے آپ کی ذات پہ درود پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے لیکن زیادہ کر۔ فرمایا ٹھیک ہے 3 حصے کروں گا 1 حساب سے۔ فرمایا نہیں زیادہ کر، تیرے لیے بہتر ہوگا۔ حتیٰ کہ فرمانے لگے اللہ کے رسول آج کے بعد میں اپنے رب کے سامنے اپنی کوئی ضرورت نہیں پیش کروں گا، میں آپ کی ذات پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ طریقہ تیرے اندر آ گیا، اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر میں اللہ کا پیغمبر تجھے خوشخبری سناتا ہوں زندگی میں جتنے تیرے غم ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ ختم کر دیں گے اور تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ ایک انتہائی مجرب نسخہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات پہ درود کثرت کے ساتھ پڑھے، اس کی برکت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمارے معاملات جو ہے درست کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے استعانت کے حوالے سے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس رب سے ہم نے مناجات کرنی ہے۔ باقی جو ما تحت الاسباب یعنی جس میں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اس کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے۔ ما فوق الاسباب جو ہیں وہ ان سے مدد مانگنا شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں نا یہ خود یبتغون الیہم الوسیلہ، یہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہوتے تھے، یہ خود کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ فرمایا وہ نیک لوگ اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے وسیلہ بناتے تھے، وہ اپنے ایمان کو اللہ کے سامنے وسیلہ بناتے تھے، وہ جو ہے نبی پاک کی ذات پہ درود کو وسیلہ بناتے تھے، اللہ کے اسماء و صفات کو وسیلہ بناتے تھے، اور یہ لوگ اب ان لوگوں کو وسیلہ بنا کے پھر رہے ہیں جو غیر شرعی۔ تو جب تک اللہ کے ولی زندہ ہیں، نیک لوگ زندہ ہیں، ان سے جا کر دعائیں کروائیں، یہ شرعی وسیلہ ہے۔ اللہ سے خود جو ہے مانگے، اللہ کے اسماء و صفات کا واسطہ دے، یہ شرعی وسیلہ ہے۔ اس سے ہٹ کے جو ما فوق الاسباب چیزیں ہیں اس طرح مانگنا یا ان کو وسیلہ ڈالنا شریعت اسلامی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے رب کی ذات پہ یقین اور اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔